مصرع کہیں کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ کوئی دکھ بھی نہ ہو کوئی سکھ بھی نہ ہو اور تم بھی نہ ہو اور مصرع کہیں ایسا ممکن نہیں ایسا ہوتا نہیں لیکن ایسا ہوا میں نے غزلیں کہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ کوئی دکھ بھی نہ ہو کوئی سکھ بھی نہ ہو اور تم بھی نہ ہو اور مصرع کہیں ایسا ممکن نہیں ایسا ہوتا نہیں لیکن ایسا ہوا میں نے غزلیں کہیں۔ اور عشق دو ہی ملے میں نے دونوں کیے ایک حقیقی کیا ایک مجازی کیا۔ واہ عشق دو ہی ملے میں نے دونوں کیے ایک حقیقی کیا ایک مجازی کیا۔ میں مسلمان بھی اور سلمان بھی میں نے کلمہ پڑھا میں نے غزلیں کہیں۔ واہ واہ واہ۔ سلمان بھائی آئیے کچھ اشعار اور، واہ واہ واہ۔ یہ آخری شعر مقطع پھر فرمائیں۔ عشق دو ہی ملے میں نے دونوں کیے ایک حقیقی کیا ایک مجازی کیا۔ واہ میں مسلمان بھی اور سلمان بھی میں نے کلمہ پڑھا میں نے غزلیں کہیں۔ واہ۔ ایک نظم کی جسارت کروں، جاوید صاحب بیٹھے، ہمت نہیں ہو رہی میری سر۔ ایک نظم کا عنوان ہے اگر جانا ہی لازم ہے۔ اگر جانا ہی لازم ہے تو پھر جانے سے پہلے تم وہ سب سامان لے جاؤ جو ماضی کے کئی سالوں کے کمروں میں میرے احساس کی شلفوں کے خانوں میں یقین کے کونے کھدروں میں امیدوں کی درازوں میں رکھا ہے اور تمہارا نام لیتا ہے وہ لے جاؤ۔ واہ اگر جانا ہی لازم ہے تو پھر جانے سے پہلے تم وہ سب سامان لے جاؤ جو ماضی کے کئی سالوں کے کمروں میں میرے احساس کی شلفوں کے خانوں میں یقین کے کونے کھدروں میں امیدوں کی درازوں میں رکھا ہے اور تمہارا نام لیتا ہے وہ لے جاؤ اگر جانا ہی لازم ہے۔ اور اگر جانا ہی لازم ہے تو لے جاؤ وہ آیت جو میرے دل کی عبادت گاہ میں رکھے ہوئے پہلے صحیفے کے شروع ہی میں اتاری تھی کہ تم کو عشق ہے مجھ سے وہ لے جاؤ۔ واہ واہ۔ اگر جانا ہی لازم ہے تو لے جاؤ وہ آیت جو میرے دل کی عبادت گاہ میں رکھے ہوئے پہلے صحیفے کے شروع ہی میں اتاری تھی کہ تم کو عشق ہے مجھ سے وہ لے جاؤ اگر جانا ہی لازم ہے۔ اور اگر جانا ہی لازم ہے تو اپنے ساتھ لے جاؤ تم اپنے لمس کا عیسیٰ تم اپنے دھیان کا گوتم تم اپنی معجزہ آنکھیں۔ واہ واہ۔ اگر جانا ہی لازم ہے تو اپنے ساتھ لے جاؤ تم اپنے لمس کا عیسیٰ تم اپنے دھیان کا گوتم تم اپنی معجزہ آنکھیں۔ وہ آنکھیں جو میری آنکھوں سے کہتی تھی ہمارے خواب سانجھے ہیں، وہ جادو لمس کے جس نے میرے حیرت زدہ سے جسم کو منتر سکھائے تھے، وہ گہرا دھیان کہ جس کے گیان پر ایمان تھا میرا وہ لے جاؤ اگر جانا ہی لازم ہے۔ اور اگر جانا ہی لازم ہے تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ وہ نظریں سب زبانیں سب جو مجھ کو نوچ کھائیں گی سوالوں سے محبت کے حوالوں سے۔ واہ واہ۔ اگر جانا ہی لازم ہے تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ وہ نظریں سب زبانیں سب جو مجھ کو نوچ کھائیں گی سوالوں سے محبت کے حوالوں سے۔ مگر یہ سب حوالے تو تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، مگر یہ سب حوالے تو تمہارے ساتھ بھی ہوں گے۔ تمہیں بھی پیار تھا مجھ سے تمہیں بھی دھیان تھا میرا، تمہارے جسم پر بھی تو ہمارا لمس لکھا ہے، تمہاری آنکھ میں بھی تو ہماری آنکھ چمکی تھی،
تمہارے ہونٹ پر بھی تو ہمارے ہونٹ سلگے تھے، تمہیں بھی نوچ کھائیں گی یہ نظریں سب، زبانیں سب سوالوں سے، محبت کے حوالوں سے، تمہارے پاس بھی میرا بہت سامان رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ مگر یہ سب حوالے تو تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، تمہیں بھی پیار تھا مجھ سے، تمہیں بھی دھیان تھا میرا، تمہارے جسم پر بھی تو ہمارا لمس لکھا ہے، تمہاری آنکھ میں بھی تو ہماری آنکھ چمکی تھی، تمہارے ہونٹ پر بھی تو ہمارے ہونٹ سلگے تھے، تمہیں بھی نوچ کھائیں گی یہ نظریں سب، زبانیں سب سوالوں سے، محبت کے حوالوں سے، تمہارے پاس بھی میرا بہت سامان رکھا ہے، تو پھر ایسا کریں جانا کہ وہ سامان تم رکھو، یہ سامان میں رکھوں، خدا تم کو سکھی رکھے، خدا مجھ کو سکھی رکھے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ جناب احمد سلمان ہمیشہ کی طرح مختلف لہجہ اور منفرد شاعری، اور آخر میں جو نظم سنائی، ایک ادھوری زندگی کی مکمل داستان۔ جناب احمد سلمان ثابت کر رہے تھے نازش پرتاپ گڑھی کے لفظوں میں کہ گھر میں رہیں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، گھر میں رہیں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، نکلیں جو شہر میں تو شناسائیاں ڈسیں، اور منصور ہم نہیں کہ انا الحق پہ جان دیں، ہم کو ہمارے عہد کی سچائیاں ڈسیں۔ تمام زندگی کی سچائیوں کو، ناہمواریوں کو انہوں نے ایمانداری کے ساتھ غزل بنایا، نظم بنایا، اور سلمان بھائی روایت کی زمین میں نئی فکر کے وہ بیج بوئے کہ ایسا حسین سبزہ اگا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر وفا کا رقص ہو، اور وفا کا رقص معنوی نہیں، ادبی، تہذیبی، تخلیقی۔ کراچی سے چلتے ہیں فیصل آباد، فیصل آباد سے جناب مقصود وفا ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات منصور عثمانی صاحب نے درست کہی ہے کہ مشاعرے کو جس طرح سے، جس نہج پہ آنا چاہیے تھا، وہ احمد سلمان صاحب کی شاعری سے اس نہج پہ آ گیا ہے، اور بہت اچھی اور کہیں کہیں بہت بروقت نظامت فرما رہے ہیں منصور عثمانی صاحب۔ اور یہاں پہنچ کر دبئی میں مجھے آج جو سب سے بڑی خوشی ملی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر اردو شاعری سن رہے ہیں۔ واہ، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کوئی سیاست توڑ نہیں سکتی ہے، یہ زبان ایک ایسا رشتہ ہے، اور اگر یہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہمارے درمیان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان ریگزاروں میں پھول کھلائے جا سکتے ہیں، کیا کہنا۔ ان سرابوں میں پانی مل سکتا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اور منصور عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے سیاستدانوں کو آج یہاں ایسی محفلوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ جو کام نہیں کر سکے ہیں، سیکھیں کہ طارق فیضی کتنی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، میں یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج دبئی میں پہلی مرتبہ مجھے جو شعر پڑھنے کی دعوت ملی ہے وہ ہندوستان سے ملی ہے۔ میں بہت ممنون ہوں آپ سب کا، اور خاص طور پر طارق فیضی کا میرا رشتہ اس طرح کی شناسائی نہیں تھی، یہ بھی رشتہ شعر کی شناسائی سے ہے۔ انہوں نے جس محبت سے اور جس ادبی یہ باقی سیاست
کو بھی سکھا رہے ہیں اور ادبی سیاست کو بھی سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو بلوایا جائے. تو میں ایک اور خوشی جو مجھے ہوئی ہے, میرا کچھ بچپن اس خلیجی ریاستوں میں گزرا ہے, تو اس وقت جب ہم اپنے ابا اور اماں کے ساتھ بازاروں میں آتے تھے تو عربی جاننا بہت ضروری تھا. لیکن آج اور کل کے جو دن گزرے ہیں ان میں ایک بات جو بہت خوش آئند ہے کہ یہاں بھی ہوٹل میں اردو بولنے والے آپ کو مل جائیں گے, دکانوں میں اردو بولنے والے مل جائیں گے. تو یہ ایک اتنی زبردست بات ہے کہ آپ نے ایسے ماحول میں یہاں ایک اردو مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. یقین کیجئے میں انتظامیہ کو, سننے والوں کو, ہندوستانیوں کو, پاکستانیوں کو, سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کچھ لخت لخت شعر ہیں, وہیں سے آغاز کرتا ارشاد ہوں. فرمائیے. ارشاد. جاوید اختر صاحب اجازت. یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے, یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے, ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے. یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے, خاصیت اشیاء. ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے, ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے, کیا کہنا ہے. ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے, چلتے چلتے تیری دنیا کا پتہ چلتا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے, چلتے 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 تیری دنیا چلتے کا. تیری دنیا کا پتہ چلتا ہے, واہ. گھر میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے واہ. اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. گھر میں واہ واہ واہ. ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے, جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے. قافیہ دیکھیے ذرا, غزل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے, اسی دوران میں احیاء کا پتہ چلتا ہے. واہ. جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے, اسی دوران میں احیاء کا پتہ چلتا ہے. واہ. ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے, واہ. کہ دل جھومنے گانے لگا ہے, اب کہیں جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا ہے. ارے واہ واہ. ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے, بہت اچھا ہے. واہ واہ اب واہ. کہیں جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا ہے. واہ. تو بھی ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے, کیا لطیف. اب کہیں جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا ہے. تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل, واہ. تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تیرے کوچے میں کسی اور بہانے لگا ہے. ارے واہ 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 واہ. تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تیرے کوچے میں کسی اور بہانے لگا ہے. واہ 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 واہ. بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص, واہ. بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص, اب میرا وعدہ مجھے یاد دلانے لگا ہے. واہ واہ. بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص, کیا کہنا ہے. واہ واہ. اب میرا وعدہ مجھے یاد دلانے لگا ہے. اس مشاعرے میں ایک ایسی غزل میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جو سب سے پہلے اہلیان دبئی سنیں گے. اس سے پہلے یہ کسی مشاعرے میں نے نہیں پڑھی, اور میں ایسا کرتا ہوں کہ نئی چیزیں پڑھی جائیں مشاعرے. واہ. اب کوئی راہ بھی آسان نہیں دیکھنے میں,
اس میں قافیہ ردیف اور اس سے کا تو ہے ہی،